بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ کتاب الطہارت میں پہلے سبب طہارت، آداب استنجا ان کو بیان کیا، پھر طہارت اصلیہ مائیہ اس کو بیان کیا، اور موجبات طہارت ان کو بھی بیان کیا۔ حیض تھا، نفاس تھا، جنابت تھی، احتلام تھا، یہ ساری چیزیں۔ اب باب التیممی، طہارت نائبیہ ترابیہ تیمم اس کو بیان فرما رہے۔ چونکہ نائب کا درجہ بعد میں ہوتا ہے اصل کے، تو ترتیب خارجی کے مطابق ترتیب کتابی اور وضعی قائم فرمائی ہے، چونکہ یہ اوقاف ذہن ہے۔ باب التیمم، اس بات ترجمہ اور مقصود مصنف کیا ہے؟ اس بات ترجمہ تو باللفظ ہی بھی ہے اور بالمعنی بھی ہے، چونکہ آگے جتنی روایات آ رہی ہیں وہ متعلق بالتیمم ہی ہے، تو اس مناسبت سے مصنف نے باب التیمم کو قائم کیا ہے۔ مقصود مصنف اس بات جواز تیمم اور کیفیت تیمم دونوں کا بیان ہے کہ تیمم کرنا جائز ہے، اور پھر اس کی جو کیفیت ہے اس کو بھی مصنف نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو چونکہ جواز کیفیت پہ مقدم ہوتا ہے، اس لحاظ سے جو پہلی روایت تھی وہ متعلق بات ہی ہے، اور وبعد ذلك الروایات الاخر فی اثبات کیفیتہ۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے باس متعلق فی اصول الحدیث، تو وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گی چونکہ باب لمبا ہے۔ حدیث عمار آ رہی ہے اور حدیث سے ابو الجحیم آ رہی ہے۔ مصنف نے متعدد طرق سے اس کو بیان کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر اضطراب ہے، اور مضطرب جو روایت ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ یہ امام طحاوی نے فرمایا، اور واقعتاً اس کے اندر اضطراب موجود ہے۔ آگے آئے گا، ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے کہ کیا اضطراب ہے، اور اس کا موجب اضطراب ہونا ہی فقہاء کے درمیان اختلاف کو ثابت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث عمار کو مطلقاً نہیں لیا، بلکہ اس کے مخصوص طرق کو لیا ہے جس کے اندر اضطراب کم تھا، حتیٰ کہ ضربہ واحدہ اس کو لیا ہے اور ضربتین والی روایت کو نہیں لیا۔
اور پھر اس کے اندر بھی جو الکفین ہے ضربہ اس کو لیا ہے، گو کہ اس کے بعض طرق میں بھی مرفقین کا بھی ذکر ہے کہ مسح جو ہے وہ المرفقین ہے، کونیوں تک ہے۔ تو انہوں نے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ سنن کی روایات جو ہیں ان کے اندر اضطراب موجود ہے، جیسے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا اور اس کی طرف کیا ہے، اشارہ بھی کیا۔ بہرحال چونکہ جمہور کے ہاں اگر ضعف ہے تو اس کا جبیرہ تعدد طرق سے ہو جاتا ہے، لہذا اس لیے یہ حدیث قابل استدلال ہے، ان سے استدلال کیا گیا ہے۔ اور پھر چونکہ جو مثبت ہوتی ہیں وہ یعنی جو مثبت زیادت ہوتی ہیں وہ منافی بھی نہیں ہوتی قلت کے، تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تعارض ہے، یعنی کہ ایسا کہ اس کے درمیان جمع ممکن نہ ہو۔ مضطرب وہ روایات ممنوع ہوتی ہیں، لیا نہیں جاتا ان کو جن کے درمیان جمع ممکن نہ ہو سکے۔ اگر ممکن ہے تو پھر اس کا جو ضعف ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ حدیث عمار کے شواہد اور توابع موجود تھے، متابعین بھی موجود تھے، اس لیے مصنف نے جمہور نے اس کو لیا ہے۔ اچھا جی، ترجمہ حدیث دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے نبی علیہ السلام نے حضرت اسید بن حضیر اور چند لوگوں کو آپ کے ساتھ ایک ہار کی تلاش میں بھیجا جس کو حضرت عائشہ نے گم کر دیا تھا۔ ازلتھا عائشہ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت قریب ہوا، فصلوا، لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ اس سے فاقد الطہورین کا مسئلہ، فاقد الطہور یا طہورین کا مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا، سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے ہاں تو نہیں پڑے گا، پیچھے یہ مسئلہ گزر چکا ہے، ہمارے ہاں قضا ہے، ادا نہیں ہے۔ تو یہ ان کا پھر اپنا اجتہاد ہوگا صحابہ کرام، اور دیگر فقہا کے مذاہب بھی آپ نے پڑھ لیے ہیں، کچھ کہتے ہیں ادا ہے قضا نہیں، کچھ کہتے ہیں نہ ادا ہے اور نہ قضا ہے، کچھ کہتے ہیں دونوں ہے۔ فَأَتَوُا النَّبِيَّ، پس یہ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، اور اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ نماز کے لیے پانی تو ہے نہیں اور ہم نے تو بغیر وضو کی نماز پڑھ لی ہے۔ فَأُنزِلَتْ آیَةُ التَّيَمُّمِ، آیت تیمم اتاری گئی۔ ابن نفیل استاذ نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ حضرت سعید بن حضیر نے کہا حضرت عائشہ سے، یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، ما انزل بک امر، نہیں اترا آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی، تکرہی نہیں جس کو آپ بھی ناپسند سمجھتی ہوں، مگر اللہ نے مسلمانوں کے لیے اور آپ کے لیے اس میں کشادگی پیدا کی ہے۔ یہ کس غزوے کا واقعہ ہے؟ یہ محدثین کے درمیان مختلفی ہے، سمجھا؟ ابن حبان وغیرہ کی اور مشہور قول علماء کا یہی ہے کہ یہ غزوہ بن المصطلق، جس کو غزوۃ المریسی بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کا واقعہ جو کہ سن 5 ہجری میں اور بقول بعض سن 4 ہجری میں پیش آیا ہے۔ واپسی میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئی، تو وہاں پہ واپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ آہار نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے، اسی غزوے کا واقعہ نہیں ہے جس میں آپ پہ بہتان لگا ہے، چونکہ بہتان تو لگا ہے
غزوہ بن المستلق میں واپسی پہ، تو یہ اس کا واقعہ نہیں ہے، کسی اور کا واقعہ ہے۔ اور اس کی دلیل طبرانی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ واقعہ افک کے بعد پھر یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ اور پھر غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں پیچھے میں بتایا ہوں، آپ نے اس میں بھی پڑھا ہوگا کہ اس کا وقوع جو ہے وہ 5 ہجری میں ہے، 4-5 میں ہے، یا پھر 7 ہجری میں۔ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اس کا وقوع سن 7 ہجری میں ہے، غزوہ ذات الرقاع کا۔ تو بہرحال مشروعیت تیمم پھر اس لحاظ سے پھر 7 ہجری میں چلی جائے گی امام بخاری کے قول کے مطابق، اور ویسے عام جو قول ہے محدثین کا وہ یہی ہے 5 یا 4 ہجری میں تیمم کی مشروعیت ہوئی ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ بھی دلیل ہے ان بعض علماء کی جو اس کے علاوہ اس کے مشروعیت کے وقت کو ثابت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ امر تکرہی نہیں الا، یعنی ایک عام عادت کی طرف اشارہ کریں، یعنی پہلے بھی کوئی امر مشکل آیا تھا کہ جس میں کشادگی آئی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ مشہور تو واقعف کی ہے، تو گویا کہ دونوں الگ الگ واقع ہیں، ایک ہی غزوے کے واقعات نہیں ہیں۔ آیت تیمم اتری، آیت تیمم سے کون سی آیت مراد ہے؟ تو اس میں قرطبی کی رائے تو یہ ہے رحمہ اللہ کی کہ اس سے آیت نساء مراد ہے، کیونکہ اس میں بھی کس کا ذکر ہے؟ تیمم کا ذکر ہے، او لامستم النساء۔ اور دیگر بعض رات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آیت تیمم سے مراد جیسے عینی ہے کہ اس سے مراد آیت مائدہ ہے، چونکہ تیمم کا حکم دونوں جگہ پہ ہے، تو آیت مائدہ ہے، بھئی اس کو تو آیت وضو کہتے ہیں بعض روایات میں اس کی تصریح موجود ہے، فنزلت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ الی آخرہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہذا آیت تیمم سے وہ آیت مراد ہے۔ تو چونکہ اس میں اختلاف بھی تھا تو اس لیے بعض لوگوں نے کہا، ابن عربی نے، کہ یہ ایک ایسا مشکل معاملہ ہے، حاذی معضلۃ، یہ ایک مشکل معاملہ ہے جو نہیں حل ہو سکا کہ کیا ہے، کون سی آیت مراد ہے۔ تو چند ابحاث بھی اس حوالے سے دیکھ لیں، تیمم کہتے کسی ہیں، چونکہ نیا باب ہے، تو تیمم کا لغوی معنی بحث اول ہے، لغوی اصطلاحی معنی۔ تیمم کا لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاحی تعریف اس کی التوجہ یا القصد الی التراب الطاہر لقصد الطہورۃ لارادۃ مخصوصۃ یا بارادۃ مخصوصۃ، سمجھ آ رہی؟ پاک مٹی کا پاکی کی نیت سے عبادت کے لیے ارادہ کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ بات سے اول ہو گئی۔ پھر حج میں بھی قصد ہے، لیکن حج میں مواضع مخصوصہ کا قصد ہے، ادھر پاک مٹی کا قصد ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ دوسری جو بات ہے تیمم کے حوالے سے، اس کی سنہ مشروعیت جو بھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا اختلاف ہے۔ تیسری جو بات ہے تیمم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے یا مطلقہ ہے؟ احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ طہارت مطلقہ ہے، نہ وقت گزرنے سے ٹوٹتا ہے اور نہ وقت سے پہلے کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہو جاتا ہے۔ طہارت مطلقۃ عند الحنفیہ اور وطہارت ضروریۃ عند الجمہور، طہارت ضروریہ ہے کس کے ہاں؟ جمہور کے ہاں۔ پھر
جمہور کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام احمد کے ہاں تو تیمم ہوتا ہے لوقت صلاۃ، چاہے اس میں نفل پڑھے فرض پڑھے، جتنے بھی فرض پڑھے کوئی اشکال نہیں، ادا کرے قضا کرے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں طہارت ضروریہ لیکن لفرض، ایک فرض کے لیے، نوافل کو تو وہ تابع مانتے ہیں۔ پھر شوافع جو ہے وہ سنن قبلیہ بعدیہ دونوں کو تابع کرتے ہیں، اور مالکیہ صرف سنن بعدیہ کو تابع کرتے ہیں۔ تو ذہن میں آ گیا طہارت مطلقہ ہے یا طہارت ضروریہ ہے؟ تو احناف کے یہاں مطلقہ ہے، دخول وقت سے پہلے بھی تیمم جائز ہے، لیکن وہ تو اپنی شرائط ہے نا، سمجھ آ رہی کہ نماز تب جائز ہوگی اور تیمم اس صورت میں درست ہوگا جبکہ پانی نہ حقیقتاً موجود ہے نہ حکماً موجود ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور ان کے یہاں طہارت ضروری ہے، پھر امام احمد کے یہاں لوقت صلاۃ ہے، اور ان کے یہاں لصلاۃ ہے، لوقت لصلاۃ۔ پھر شوافع کے یہاں سنن ساری تابع ہیں، اور مالکیہ کے یہاں بعد والی تابع ہیں، اول والی تابع نہیں۔ کتنے اختلاف ہو گئے ہیں؟ تین باتیں ہو گئی ہیں۔ چوتھا جو اس میں باس ہے کہ یہ رخصت ہے، حل یہ رخصت ام عزیمت، ففی اقوال ثلاثۃ، مطلق عزیمت مطلقۃ، مطلقاً عزیمت مطلقاً، مطلقاً عزیمت ہے۔ دوسرا رخصت مطلقاً، مطلقاً کیا ہے؟ رخصت۔ تیسرا یہ ہے کہ فی سفر عزیمت ہے اور فی غیر سفر یہ رخصت ہے۔ سفر میں یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے، اور غیر سفر کے اندر جبکہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ بس سمجھ آ رہی؟ پانچویں باس کی طرف آ جائیں کہ ما یجوز بہ التیمم، کن کن چیزوں سے تیمم کیا ہے؟ جائز ہے۔ اتفق الفقہاء علی ان ذلک التیمم بالسعید تراب بالسعید الطیب یجوز، بالسعید الطیب، قرآن میں کیا آتا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، وما هو مصداق الصعید الطیب ففیہ اختلافهم، اس میں فقہاء کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ احناف اور مالکیہ عموم پیدا کرتے ہیں کہ بکل ما کانا من جنس الارض کالتراب والزرنیخ والملح وغیرہا، ان سب سے تیمم کیا ہے؟ جائز۔ اور امام احمد اور امام شافعی کا مذہب یہ رحمہ اللہ کا کہ اس سے مراد صرف مٹی ہے، حتیٰ کہ امام ابو یوسف بھی اسی کے قائل ہے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر مالکیہ نے تو اور وسعت پیدا کی ہے کہ جو بھی متصل بالارض چیز ہو، غیر مقلوب، مثلا نبات ہو، تو اگر ضرورت ہو کہ اس کے علاوہ کوئی نہ ہو تو اس سے بھی کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو سعید طیب جو ہے کچھ نے صرف حقیقی معنی لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مٹی سے مراد صرف مٹی ہے، تراب، سمجھ آ رہی؟ تو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد من جنس الارض جو بھی چیز ہے، چاہے وہ حقیقتاً مٹی ہے یا پھر مٹی سے ہی پیدا شدہ ہے، گویا کہ من جنس الارض ہے۔ اور من جنس الارض کی تشریح کیا کی جاتی ہے کہ جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ من جنس الارض۔
یہ بھی اس سے بھی تیمم کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ یہ ایک تفہیم ہے سمجھانے کے لیے کہ ان چیزوں سے بھی تیمم کیا ہے؟ جائز۔ اچھا جی، چونکہ مٹی کی یہ خاصیت ہے تو اس لحاظ سے پھر نمک خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے۔ پتھر ہو گیا، کوئلہ ہو گیا، زرنیخ ہو گئی، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں تو ان میں یہ خاصیت موجود ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تیمم جو ہے حدث اصغر اکبر دونوں کے لیے ہے یا صرف اصغر کے لیے ہے؟ بعض علماء کی جیسے ابراہیم نخعی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ صرف تیمم حدث اصغر کے لیے، اکبر کے لیے نہیں، جبکہ جمہور کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں کے لیے ہے، اور احناف نے تو او لامستم النساء اس کو معمول جماع پر کیا ہے نا، لمس بالید پر محمول نہیں کیا، اور قرآن پاک سے گویا کہ ثابت کیا ہے تیمم کا اس بات حدث اکبر کے لیے، تو حدث اصغر کے لیے بھی درست ہے اور حدث اکبر کے لیے بھی درست ہے۔ اس کے بعد اگلا اختلاف غالباً 7ویں باس ہے کہ تیمم جو ہے اس کے لیے ضربہ واحدہ ہے یا ضربتین ہے، ایک یہ اختلاف ہے، اور دوسرا یہ اختلاف ہے کہ مقدار ید جو ہے یہ کیا ہے جس کے لیے تیمم ہے، الی الذراعین ہے یا الی الکفین والکوعین ہے، تو یہ دو اختلاف ہیں بین الفقہاء۔ امام بخاری اور امام احمد اور امام مالک ان کی رائے یہ ہے کہ تیمم ضربہ واحدہ ہے، تیمم ضربہ واحدہ۔ امام بخاری نے تو جمہور کی طرز پہ باب بھی قائم کیے ہیں، سمجھ آ رہی؟ باب التیمم للوجہ والکفین، تو اس طریقے سے تو ایک ہی ضربہ ہے، اور ضربتن کا بھی باب قائم کیا امام بخاری نے، سمجھ آئی؟ تو کس کس کی رائے ہے؟ امام بخاری، امام احمد اور امام مالک کے ضربہ واحدہ ہے، اور باقی جو حضرات شافعی اور حنفی کیا یہ ہے کہ ضربتین ہے۔ اور پھر دوسرا جو اختلاف ہے کہ مقدار ید کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ امام مالک، امام شافعی، احناف یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ الی الکفین ہے، کونیوں تک ہے، اور باقی جو امام احمد ہیں، امام بخاری ہیں، ان کی رائے ہے کہ نہیں، صرف الی الکفین ہے۔ ذہن میں آگے مذاہب، اور امام زہری کی طرف کہ یہ منسوب کیا گیا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ الی الآباط ہے، بغلوں تک، تیمم جو ہے وہ بغلوں تک کرنا ہے، پورا یاد جو ہے نا اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اب دلائل میں اگر آئیں، دونوں یہ جو اختلاف گزرے یہ اہم اختلاف ہیں کہ ان میں دلیل سب کے لیے حدیث عمار ہی ہے، حدیث عمار، اور حدیث عمار بھی وہ جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے اس کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جنابت ہو گئی تھی تو میں نے تو پورا جسم لوٹ پوٹ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے تو اتنا ہی کافی تھا، فضرب بیدیہ الی الارض فمسح وجہہ وکفیہ، اپنے چہرے کا اور اپنے کفین کا آپ نے کیا کیا؟ مسح کیا۔ تو جن روایات کے اندر کفین کا لفظ آ رہا ہے یہ کن کے دلائل ہیں؟ امام احمد اور امام بخاری کی، اور
احناف شوافی کے دلائل اور مالکیہ کے دلائل کہ الی الکفین ہے، تو یہ کثیر روایات آ رہی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ فمسح یدیہ الی المرفقین، الی المرفقین، سمجھ آ رہی؟ اور ایسے ہی دیگر روایات جن میں یہ ہے ضربۃ للوجہ و ضربۃ للکفین، بعض روایتوں میں آتا ہے ضربۃ للذراعین، تو ان کے اندر گویا کہ تشریح ہے۔ تو اب حاصل یہ نکلے گا کہ روایات دونوں قسم کی ہے، لیکن چونکہ جمہور کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے کفے کا لفظ صرف استعمال کیا وہ مجمل روایت ہے، کیونکہ آپ نے سابقہ کیفیت تیمم کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ ہے، وہ وضاحت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی احناف کی جو روایات ہیں یعنی یہ مفصلہ ہوگی، یہ مجملہ ہوگی، ایک وجہ ترجیح یہ ہوگی۔ دوسری وجہ ترجیح یہ ہو جائے گی کہ احناف کی جو روایت ہیں یہ شوافی کی یہ احتیاط پر محمول ہے، سمجھ آ رہی؟ تیسری وجہ ترجیح یہ ہو جائے گی کہ یہ اصل کے موافق ہیں۔ تیمم کس کا نائب ہے؟ وضو کا، تو وضو میں دونوں کے لیے الگ الگ پانی لینا ہے، اور پھر وضو کے اندر ذراع کفین جو ہے دھونا ہے، تو تیمم میں بھی پھر یہاں تک کہ اس کو ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ظاہر قرآن کے بھی موافق ہے، جو قرآن کا ظاہر ہے جس میں پاکی کا ذکر جو آیا ہے حدث کے لیے وہ الی المرفقین ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے تیمم میں بھی پھر الی المرفقین ہونا چاہیے۔ تو یہ ترجیحات ہے کس کی؟ جمہور کی، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ضربتین ہے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ ثقہ کی جو زیادت ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا اس زیادت کو لینا چاہیے، ضربتین ہے۔ اور قیاس بھی پانی کے اعتبار سے اصل پر، وہاں پہ بھی الگ الگ پانی، یہاں پہ بھی الگ الگ ضرب، اور ایسے ہی پھر الی المرفقین ہے۔ اس کی بھی 4 وجہ ترجیح آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ احتیاط ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے، اور پھر جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ قرآن کے موافق ہے، سمجھ آ رہی؟ قیاس کے موافق ہے، قرآن پاک کے موافق ہے، پھر زیادت ہے، احتیاط ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اس طریقے سے ہی ہونا چاہیے۔ حدیث عمار کے بارے میں اسحاق ابن راہویہ کی رائے یہ ہے کہ حدیث عمار 2 ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے اندر ان کا مکالمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک وہ ہے جو انہوں نے اس واقعے کا ذکر نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے ذکر کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے ان کو طریقہ بتایا۔ تو جو آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے نا تیمم کا، تو اس میں وہ نہیں ہے، کیا کہتے اس کو، اضطراب نہیں ہے۔ باقی جو روایت ہے حدیث مکالمہ بین عمار و عمر، اس کے اندر کیا ہے، اضطراب ہے۔ بہرحال جو امام بخاری کی روایت ہے، جس روایت سند سے انہوں نے لیا ہے، اس میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ الی المرفقین تک کا بھی ذکر ہے، تو وہ تو امام بخاری کے پھر اپنے مذہب کے مخالف ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب ذرا آ جائیں حدیث کی طرف، جی پڑھیں جی۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال ان عبد الله بن عقبة حدث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه انه كان يحدث انه تمسح وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعيد
صلاة الفجر فضربوا بأكفهم السعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم السعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها للمناكب والآباد من بدون أيديهم۔ حدیث نمبر 318 حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہم تمسحوا، کہ انہوں نے مسح کیا، اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے مٹی کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے، تو انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو مٹی پہ مارا، پھر اپنے چہروں کا ایک دفعہ مسح کیا، پھر دوبارہ وہ لوٹے، پھر انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو دوسری دفعہ مٹی پہ مارا۔ فمسحوا بأیدیہم کلھا، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے کندھوں اور بغلوں تک بطون عید باطن ید کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ مسح کیا۔ یہاں پہ ضربتین کا ذکر ہے، اور دوسرے نمبر پہ الی المناکب جو ہے، جیسے امام زہری کا مسلک ہے، مسح کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو حدیثیں آ رہی ہے نا، اس میں مدار ابن شہاب زہری ہیں احادیث کے، ان کے تلامذہ کا اختلاف مصنف نے ساتھ ساتھ بیان کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یونس ان کے شاگرد ہیں ابن شہاب کے، نظر آ رہا ہے؟ جی اگلی روایت دیکھیں جی۔ قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شهاب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يأخذوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباد قال ابن ليس إلى ما فوق المرفقين۔ یہاں پہ وہی روایت ہے، صرف اس نیچے جو ہے آ کے نا ابن وہب استاذ بدل گئے ہیں مصنف کے، باقی وہی روایت ہے۔ قام المسلمون، مسلمان کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے تیلی کو مٹی پہ مارا اور مٹی سے کچھ قبض نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ مٹی لگنا ضروری نہیں ہے ہاتھوں کو۔ من جنس الارض تیمم جائز ہے، غبار لگ جائے اچھی بات ہے، سمجھ آ رہی، لیکن اگر نہیں بھی لگتا تب بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ولم یذکر المناکب والآبات، یہاں پہ وہ جو مناکب آبات والی بات تھی وہ ذکر ہی نہیں کی، سمجھ آ رہی۔ تو گویا کہ یونس سے جو روایتیں ہیں ان میں کسی میں آبات مناکب ہے، کسی میں نہیں ہے، اور ابن لیث نے تو الی فوق المرفقین کو ذکر کر دیا، وقال ابن لیث کہ کونیوں سے اوپر تک مسح کیا، کہاں تک کیا یہ نہیں آگے بتایا۔ جی چلیں۔ قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اچھا دیکھیے جی، یہاں پہ ابن شہاب کے شاگرد کون ہے؟ صالح، صحیح ہے۔ اب یہ روایت یہاں پہ نقل کر رہے ہیں، دیکھیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولات الجیش، یہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ذوالحلیفہ کے قریب ہے۔ اولات الجیش، ذات الجیش، تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ پڑاؤ ڈالا، چونکہ آپ رات میں نہیں داخل ہوتے تھے، رات آپ باہر ہی پڑاؤ کرتے تھے۔ جی چلیں۔ حضرت عائشہ ساتھ تھی جی۔ زفار، بلکہ زفار، من جزی زفار، زفار کے بڑے بڑے موتیوں سے ان کا ایک ہار تھا۔ زفار ایک جگہ کا نام ہے یمن میں، تو وہاں کے موتیوں سے یہ یعنی قیمتی ہار تھا۔ ایک قسط اظفار، وہ حیض کے اندر آتا ہے، یہاں پہ بعض لوگوں نے بھی من جزی اظفار ذکر کیا، لیکن اظفار یہاں ٹھیک نہیں ہے، زفار ہی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی۔ اور حیض کے اندر جہاں حائضہ کے لیے بتایا گیا ہے وہ استعمال کرے تو وہ من قسط اظفار ہے، اظفار کی خوشبو وہ کیا کرے؟ استعمال کرے، تو وہ خوشبو کا نام ہے جو کہ ظفر کی جمع ہے، سمجھ آ رہی۔ اور یہ جو ہے نا زفار جگہ کا نام ہے، تو دونوں میں فرق ہے جی۔ فجر روشن ہوگی، لوگ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے رک گئے جی۔ حضرت ابوبکر ناراض ہوئے جی۔
پانی ہے نہیں اور تو نے روک دیا ہے. جی فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. پاک مٹی کے ذریعے پاک کی حاصل کرنے کی رخصت، تو اس کو کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا. مخرج پیدا ہو گیا، آسانی پیدا ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ تو یہ نعمت ہے. اللہ ہمیں بھی ویسے تو پریشانیوں سے بچائے، پہلے ہی درجہ یہ ہے، کیونکہ ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں. سمجھ آ رہی؟ آپ کے لیے تو ٹینشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ طالب علم جب آندھی ہوتا ہے تو اس کو نہ گھر کی ٹینشن ہے، نہ اپنی ٹینشن ہے. سمجھ آ رہی؟ نہ مستقبل کی ٹینشن ہے. سمجھ آ رہی؟ تو بہر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے. جی چلیں. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. مناکب تک کا ذکر ہے. جی ومن بطون أيديهم إلى الآباط. آبات بغلوں تک، یعنی اوپر بھی آخر تک اور نیچے بھی آخر تک. جی زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس. توجہ کرے، استاذ ابن یحییٰ نے اپنے حدیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ ابن شہاب نے اپنی حدیث کے اندر آخر میں یہ نقل کیا، یہ گویا کہ ادراج ہو گیا کہ لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے. لا یعتبروا بہذا الناس. اب اس کا کس کا؟ مسائل الآباد کا یا ضربتین کا، چونکہ یہاں پہ دو ضربے ہیں، یا دونوں کا نہیں اعتبار کرتے، تو سب مراد ہو سکتا ہے. لیکن ابن شہاب زہری کا جو اپنا مسلک ہے پھر تو اس کے خلاف ہو جائے گا، تو پھر شاید شکوے پر محمول ہے، شکوہ کہ حدیث میں موجود ہے لیکن لا یعتبر بہذا الناس، لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ان کو کرنا چاہیے. جی چلیں. قال ابو داود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر ضربتين كما ذكره يونس رواه معمر عن الزهري ضربتين. یعنی ان ابن عباس، ابن اسحاق بھی شاگرد ہے زہری کا، اس نے یہاں پہ اس کو مسند ابن عباس بنایا ہے، مسند عمار نہیں بنایا. سمجھ آ رہی؟ اور اس نے دو ضربے ذکر کیے جس طرح یونس نے پیچھے دو ضربے ذکر کی تھی. ٹھیک ہو گیا. جی وقال مالك عن معمر نے زہری سے بھی دو نقل کیے ضربے. جی عبيد الله بن عبد الله عن ابي عن عباس رضي الله عنه. امام مالک بھی زہری کے شاگرد ہیں، انہوں نے جب نقل کیا تو انہوں نے اس طرح نقل کیا عبید اللہ ابن عبد اللہ ہی ان ابی ہی، یعنی یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. ٹھیک ہو گیا. تو درمیان میں کس کا اضافہ ہو گیا؟ یعنی درمیان کے اندر یعنی انہوں نے الفاظ اس طرح کے استعمال کیے. جی ان عمار. وكذلك قال ابو اويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال فيه مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما استرب فيه. جی اس کے اندر کیا ہو گیا؟ اضطراب ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ یہ مرتن ان ابی کہہ رہے ہیں اور مرتن ان ابن عباس کہہ رہے ہیں، تو یہ مسترب گویا کہ روایت ہو گئی. جی ومرة قال عن ابي ومرة قال عن ابن عباس استرب فيه وفي سماعه عن الزهري. اور ایسے ہی اس ابن عیینہ کے زہری کے سماع کے اندر بھی اضطراب ہے. سمجھ آ رہی کہ اس نے ان سے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا. جی ولم يذكر احد منهم الضربتين الا من سمعه. ولم ایک منٹ جی ولم یذکر کسی نے بھی ان میں سے ضربے دو ضربوں کا ذکر نہیں کیا مگر جن کا میں نے نام لیا ہے. تو گویا کہ مصنف کا مقصود یہ ہے کہ ضربتین نہیں ہے، اور صرف چند راوی ایسے ہیں جو ضربتین کو ذکر کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جیسے دیکھیں ابن اسحاق نے کیا ذکر کیا ہے؟ ضربتین ذکر کیا ہے. معمر نے کیا ذکر کیا ہے؟ ضربتین ذکر کیا ہے. تو ایسے ہی اور مصنف نے تو 3 کا نام لیا ٹوٹل، ان کے علاوہ بھی امام طحاوی نے اور دیگر محدثین نے اور نام بھی لیے ہیں کہ جنہوں نے ضربتین کا کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية الزرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين يدي عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى
يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ قال لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالسعيد. فقال له أبو موسى وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار بن عمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت بالسعيد كما تمرق الظالم، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفذها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله أفلم تر عمر لم يهن بقول عمار؟ حدیث 321 ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ شقیق کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ اور ابو موسیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا ابو عبد الرحمن، حضرت ابن مسعود کی کنیت ہے، آیا آپ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور وہ پانی ایک مہینہ نہ پائے، اما کان یتیمم، کیا وہ تیمم نہیں کرے گا؟ تو حضرت ابن مسعود نے کہا نہیں کرے گا۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، اگرچہ مہینہ پانی بھی نہ پائے۔ قال ابو موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا فکیف تصنعون بهذه الآیہ، یہ جو آیت سورہ مائدہ میں ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اس کا کیا کرو گے؟ تو عبداللہ نے کہا لو رخص لهم فی ھذا، اگر ان کے لیے رخصت کے فتوے دے دیے اس میں، لأوشکوا اذا برد علیہم الماء، کو قریب ہے جب ان کو ٹھنڈ لگے، پانی ٹھنڈا لگے، ان یتیمموا، کہ وہ تیمم کرنے لگ جائیں گے پاک مٹی سے۔ سمجھ آ رہی؟ تو لوگ تعویل کریں گے، ٹھنڈے پانی سے بھی وضو نہیں کریں گے بلکہ تیمم شروع کر دیں گے۔ تو مصلحتاً فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ وضو ہی کریں۔ فقال له موسیٰ، ابو موسیٰ نے کہا وانما کرہتم ھذا، لہٰذا اس کی کراہت اس وجہ سے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فقال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ نے ان سے کہا الم تسمع، کہ آپ نے نہیں سنا